نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اہل امانت کو سپرد کرو۔ امانت سے مراد عہدہ، منصب، ذمہ داری ہے، یعنی یہ عہدہ اور منصب اس کو دو جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ اہلیت کا معیار کیا ہے؟ قرآن مجید کے 3 مقامات کے بیانات سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے پہلا سورہ یوسف میں یہ ذکر ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا دی اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور براءت سب پر ظاہر ہو گئی، تو اس وقت بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ تو اس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا بھی خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہو گیا کہ ملک کی ذمہ داری، منصب پر اس شخص کا انتخاب ہو جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، اور اہلیت یہ ہے کہ وہ تمام امور کا جاننے والا ہو، تو علیم امور مملکت کو جاننے والا ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ حفیظ، یعنی وہ امین ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو اور چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ عہدہ اور ذمہ داری اس کو دی جائے جو امانت اور دیانت سے متصف ہو اور اس میں قابلیت بھی ہو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی۔ دوسرا جو ہے سورہ البقرہ، اس میں یہ ذکر ہے کہ قوم بنی اسرائیل ایک موقع پر مغلوب تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس کے بعد کا دور ہے۔ تو اس مغلوبیت کی حالت میں قوم کے سرداروں نے اس وقت کے پیغمبر سے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کا تقرر کیا جائے کہ جس کی قیادت میں ہم لڑ کر کے آزادی حاصل کریں۔ اس موقع پر ان کے پیغمبر نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے طالوت نامی شخص کو ان کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ اس سے پیسالار بھی تھا، کمانڈر بھی تھا اور ان کا امیر بھی تھا۔ جب اس کا تقرر ہو گیا تو اس پر سرداروں نے یہ اعتراض کیا کہ اس کو کیوں مقرر کیا گیا، ہم میں بڑے لوگ موجود ہیں اور اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں پیغمبر نے یہ کہا کہ اس کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور مزید یہ فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی طالوت کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو یہاں پر 2 صفات کا ذکر کیا ہے، بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی وہ جو ہے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے، جنگی مہارت رکھتا ہے، اور جسمانی طور پر وہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ تو کمانڈر اور سپہ سالار وہی ہو سکتا ہے جو اس کا اہل ہو کہ جسمانی طور پر مضبوط ہو اور فنی مہارت سے بخوبی واقف ہو۔ اب اگر کمزور اور ضعیف شخص کا تقرر بحیثیت ایک سپہ سالار کیا جائے گا تو اس صورت میں جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اسی طرح سورہ قصص میں مذکور ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کا مکالمہ ہو رہا تھا، اس موقع پر سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے اپنے والد سے یہ کہا، یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، ابا جان اس شخص کو رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ تو اس آیت میں 2 صلاحیتوں کا
ذکر ہوا ہے، ایک قابلیت سے متعلق ہے اور ایک جو ہے اس کی دیانت اور امانت سے متعلق ہے۔ یعنی وہ شخص قوی ہے، گھر کے کام کاج کر سکتا ہے، جو ذمہ داری اس کو دی جائے بحسن خوبی وہ انجام دے سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ امین ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرے گا، ورنہ گھر پر ایسے شخص کا تقرر ہو جائے جو امین نہ ہو تو وہ نقصان دے گا، وہ خیانت کر کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو اس آیت میں معلوم ہو گیا کہ امین ہو اور وہ جو ہے صلاحیت کا حامل ہو۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس ذمہ داری کے لیے بھی تقرر کیا جائے اس ذمہ داری کے مناسب حال، قابلیت اور صلاحیت موجود ہو، اور اس کے ساتھ یہ صفت لازم ہے کہ وہ امین ہو، وہ جو ہے دیانت دار ہو۔ اب اگر امین نہیں ہوگا، دیانت دار نہیں ہوگا، اگرچہ باقی قابلیت اس کے اندر موجود ہوگی تو وہ جو ہے نقصان کا سبب بنے گا۔ تو اس آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اہلیت میں مقدم یہ ہے کہ وہ امانت اور دیانت کا حامل ہو، اور پھر جو بھی ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کے مطابق اس کی اہلیت، قابلیت اور صلاحیت اس میں موجود ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔